کائنات میں ایک محبت کا تقاضا ہوا ہے اور ایک محبت کو واجب قرار دیا گیا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کسی پھول کے بارے میں، کسی شخص کے بارے میں بولیں کہ میرا دل نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ محبت ایسی ہے، اس میں میری مرضی نہیں، خدا کی مرضی ہے۔ تجھے اچھا لگے نہ لگے، لیکن خدا کو اچھا لگتا ہے کہ آل رسول سے بندہ محبت کرے، آل رسول کا عشق اپنے دل میں پالے۔ کبھی ایک آیت آپ نہیں دکھا سکتے جس میں خدا نے کسی صحابی کے لیے بولا ہو کہ اس کی محبت واجب ہے، لیکن یہ صرف علی اور آل علی کے لیے بولا گیا کہ ان کی محبت کو خدا نے بندے پہ کیا کیا ہے؟ واجب کیا ہے۔ اور محبت کسی نتیجے میں واجب ہوئی ہے۔ مثلا گھر میں آپ مجلس کرواتے ہیں کہ دکان سے کرائے پہ آپ لاؤڈ منگواتے ہیں۔ اب مومن مجلس کرانے کے بعد بولے کہ میری مجلس قبول ہو گئی، حکم شریعت یہ ہے کہ جب تک لاؤڈ والے کے پیسے نہیں دو گے تب تک خدا مجلس کا اجر بھی نہیں دے گا۔ آپ نے گلستان میں گھر بنایا، مزدور نے بڑی محنت کی، آپ کا گھر تیار ہو گیا، اب آپ اعلان کرتے پھریں کہ میں نے امام حسین کی مجلس کرانی ہے، نیا گھر بنایا ہے، میں نے حدیث قصہ کروانی ہے اور میں نے ذکر اہل بیت کرانا ہے، اور یہاں پہ آپ خرچہ کر کے ذکر اہل بیت کرا رہے ہیں اس گھر میں، اور دوسری طرف مزدور دروازے پہ کھڑا ہے کہ بندہ خدا یہ مزدوری جو کی ہے پیسے تو مجھے دو۔ تو آپ یہ بولیں کہ بھائی ابھی پیسے نہیں ہیں، تھوڑا خرچہ ہو گیا ہے مولا کی مجلس پہ، بعد میں لے لینا، تو یہ سارے ثواب لٹکتے رہیں گے جب تک مزدور کی مزدوری نہ ادا کی جائے۔ فرمایا مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری اسے دی جائے۔ اور کائنات میں سب سے بڑی مزدوری اگر خدا کے لیے کسی نے کی تو وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ آج اگر مسلمان بڑے نازوں سے حج کر رہا ہے، یہ کس نے سکھایا؟ رسول نے۔ آج اگر تیرا ماتھا وحدہ لا شریک کی دربار میں جھکتا ہے تو کسی بت کے سامنے اپنا ماتھا نہیں جھکاتا، یہ کس نے تجھے بتایا؟ رسول نے بتایا۔ آج اگر تیری ماؤں بہنوں کے سروں پہ چادر ہے، یہ حیا کا درس کس نے دیا؟ مصطفیٰ نے دیا۔ آج تیرے گھروں میں تیری بیٹیوں کی عزت ہے، وقار ہے، یہ کس نے سکھایا؟ رسول نے سکھایا۔ آج آپ یورپ چلے جائیے، ایک ایسا معاشرہ جہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں، ٹائی پینٹ سوٹ پینٹ پہنا ہوا بندہ، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ نجاست کیا ہوتی ہے، طہارت کیا ہوتی ہے۔ لیکن کسی مسلمان ملک کے دیہات میں چلے جاؤ، ایک ان پڑھ بوڑھا ہوتا ہے، کچھ آئے نہ آئے لیکن اسے یہ ضرور پتا ہوتا ہے کہ نجس کیا ہوتا ہے، پاک کیا ہوتا ہے۔ یہ نجاست اور طہارت کا فلسفہ تجھے کس نے سکھایا؟ یہ رسول نے سکھایا۔ اگر رسول نہ ہوتے تو ہم نجاستوں میں ہوتے، اگر رسول نہ ہوتے تو ہم جہالتوں میں ہوتے۔ یہ آج غیرت، یہ حیا کا درس تجھے کس نے بتایا؟ رسول نے بتایا کہ عرب کا ایک ایسا معاشرہ جہاں بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، اگر گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تو چہرے کی رنگت بدل جاتی تھی، اور اسی معاشرے میں کیونکہ سب سے مشکل ترین کام یہ ہوتا ہے کہ معاشرے کی غلط سنتوں اور رواجوں کا مقابلہ کرنا، اگر آپ اپنی فیملی میں بھی کھڑے ہو جائیں کہ یہ رواج غلط ہے، یہ رسم غلط ہے، تو پورا خاندان آپ کے مقابلے میں آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اب پورے مکے کی غلط رسموں کا مقابلہ کرنے کے لیے مصطفیٰ آئے، پورے مکے کی غلط رواجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول آئے۔ ایک ایسا معاشرہ جہاں بیٹی کو دفن کر دیا جاتا تھا، کوئی وقت نہیں تھی، کوئی عزت نہیں تھی عورت کی، اور اسی معاشرے میں اپنی بیٹی کے احترام میں کھڑے ہو جانا، یہ کس نے سکھایا؟ یہ مصطفیٰ نے سکھایا۔ سیدہ کا خطبہ پڑھیں کہ عرب وہ وقت یاد کرو کہ تم مکے کی گلیوں کے گڑھوں میں کھڑا ہوا نجس پانی پیا کرتے تھے، تجھے طہارت اور نجاست کی تمیز کس نے بتائی؟ میرے بابا مصطفیٰ نے بتائی۔ تو سجدوں پہ ناز نہ کر، جس نے سکھایا اس پہ ناز کیا کر۔ تیرے پاس تیرا کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ رسول ان ساری محنتوں کے بدلے میں ہم سے ایک چیز کا تقاضا کر رہا ہے کہ فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ فرمایا اگر اس سجدے کا شکر ادا کرنا چاہتے ہو تو شکر یہ ہے کہ میری آل سے مودت کیا کرو، اور حکم قرآن ہے حل جزاء الاحسان
الا الاحسان، اگر کوئی تیرے ساتھ نیکی کرے بدلہ نیکی سے ادا کر دیا کرو۔ کائنات کی سب سے بڑی نیکی اسلام کا آنا تھا اور اسلام کا قبول کرنا تھا، اور اس نیکی کا بدلہ یہ ہے کہ بندہ آل رسول سے کیا کرے؟ عشق کرے۔ میں اکثر ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب آپ گھروں میں مجلسیں کرواتے ہو تو اکثر لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی کبھی شہادت کی مجلس۔ اب یہاں تو چلو شیعہ سوسائٹی ہے تو اعتراض بھی کم ہے، لیکن اگر کسی اور سوسائٹی میں آپ مجالس کروائیں تو ڈیلی یہی اعتراض ہوتا ہے، کبھی شہادت کی مجلس، کبھی ولادت کی مجلس۔ اب وہ سمجھتے ہیں محرم ختم ہو گیا تو شیعہ مجلس سے نہیں کروائیں گے، گھر میں بچہ پیدا ہوا تو اس کی خوشی کی محفل، اور علی والا زندہ ہوتا ہے تب بھی مجلس، اور دنیا سے جاتا ہے تب بھی مجلس۔ کہا کہ اتنی مجلسیں کرواتے ہو، تو کسی نے کہا کہ مولانا ان کا جواب کیا دیں؟ میں نے کہا مسلمانوں کو قرآن سننے کا بڑا شوق ہے، تو جواب قرآنی ہو تو اتنا بہتر ہے۔ تو آج کے بعد یہ نہ کہا کرو کہ میں مجلس حسین میں جا رہا ہوں، میں مجلس جشن میں جا رہا ہوں، میں ذکر اہل بیت سننے جا رہا ہوں۔ آج کے بعد اگر کوئی پوچھے نا کہاں جا رہے ہو تو جواب قرآنی دیا کرو، اور یہ بولا کرو میں اجر رسالت کو ادا کرنے جا رہا ہوں۔